دوستوں، جب میں نے آج سے 10 سال قبل قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 79 مجھے ہر بار یہ سوچنے پر مجبور کرتی کہ تم پر جو بھلائی پہنچتی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے، اور تم پر جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، کیونکہ اکثر جب کوئی مشکل ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے اور ہم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تعین کر پا رہے ہوتے تو ہمارے دل میں اپنی کی ہوئی نیکیوں کا خیال تو آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو نمازی بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم کو اس انجانی آفت نے جکڑ لیا ہے اور ہمارے تمام راستے مخدوش ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی پروفیشنل تعلیم کے دوران کامیابی حاصل کرنے کے موضوع پر کئی کتابیں پڑھیں اور اپنے 24 سالوں پر محیط پروفیشنل کیریئر میں کئی موٹیویشنل اسپیکرز کو سنا۔ سب نے کامیابی کے جو اصول طے کیے وہ مشترک تھے۔ ہر تحریر اور تقریر میں یہی بات بتائی گئی کہ کامیابی پانے کے لیے ویژن چاہیے، مقصد واضح ہونا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر ایسے لوگ کم ہی ملے جو اس موضوع میں اللہ اور اس کی مشیت کو بھی شامل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے، کسی بھی کام کرنے کی قوت اللہ کے علاوہ میسر نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ انسان کو جب کامیابی مل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اسے اپنی صلاحیت اور قابلیت سے منسلک کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ زندگی کے لمحات بھی دن اور رات، موسمی تغیرات اور ظاہری طور پر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے آزاد نہیں ہیں۔ یاد کرو، اس بات کا تذکرہ قرآن میں ان دو اشخاص کے واقعے کے طور پر بتایا گیا ہے جس میں اللہ نے ایک شخص کو مال و اسباب سے نوازا اور دوسرے شخص کو تقویٰ عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقت اور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی بھی آئے گی، تاہم اگر مجھے اپنی رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی آئے گی۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی اور نطفے سے پیدا کیا، تجھے ایک پورا آدمی بنایا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ کسی بھی کام کرنے کی طاقت اللہ کے سوا میسر نہیں؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کم پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے باغ کی تباہی کو دیکھ کر لاگت پر ہاتھ ہی ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نہ ہوا کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اسی آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کا ہے، انعام وہی بہتر جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر جو وہ دکھائے۔ دوستوں، غور طلب بات یہ ہے کہ اس واقعے میں شرک کسی ہستی یا دیوی دیوتاؤں کے بارے میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہمسائے نے اسے
کفر باللہ کا مجرم قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر باللہ محض اللہ کی ہستی کے انکار کا نام نہیں، بلکہ تکبر اور فخر و غرور بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دوستوں، مصیبت یا مشکل بھی دوران سفر قائم اس ٹریفک سگنل کی مانند ہوتی ہے جس پر 2 منٹ کا انتظار بھی گرا گزرتا ہے، تاہم ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس 2 منٹ میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے تھکے پیروں کو آرام دیں، اپنے شل بازوؤں کو ریلیکس کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس وقت سوچئے کہ اللہ کی طرف سے وہ موقع ہے جس میں آپ کو گزشتہ زندگی اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور اس موقع پر آپ کا اپنا رد عمل کیا رہا، یہ بھی غور طلب ہے۔ ہمیں اپنے اندر کی خامیاں نظر آئیں گی، کیونکہ خامیوں سے پاک تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوستوں، جیسے ہی آپ کی زندگی کے یہ 2 پل ختم ہوں گے تو آپ کی زندگی کی گاڑی پھر سے رواں دواں ہو جائے گی اور پھر سے آپ کے چمن میں بہار آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے اور رجوع کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی مشکلات کو جلد ختم کرے، آمین۔